بلوچ راجی مچھی بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC کی طرف سے اعلان کردہ بلوچ نیشنل گیدرنگ تھی جو 28 جولائی کو گوادر میں منعقد ہونا تھی، لیکن فورسز نے بلوچ راجی مچھی کے اعلان کے بعد سے ہی بلوچ راجی مچھی کے لیے کام کرنے والے کئی ساتھیوں کو جبراً لاپتہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران 28 جولائی سے قبل ہی 24 سے زیادہ لوگوں کو BYC بلوچ راجی مچھی کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے دوران مختلف اضلاع میں سے حراست میں لیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ افراد تاحال فیک FIR کے تحت بند ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے آرگنائزر مہرنگ بلوچ اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز VBM سمی بلوچ کے خلاف FIR درج ہیں۔ بلوچ راجی مچھی بلوچ قوم کے لیے ایک اہم ملاقات کا اعلان تھا جس میں بلوچ قومی استحصال پر باہمی روابط و لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ ریاستی اداروں کی طرف سے بلوچ راجی مچھی کے خلاف قافلے پر فائرنگ اور تشدد نے اس مچھی کو طویل دے دیا۔ بلوچ راجی مچھی کے قافلے کو جگہ جگہ روکا گیا، ان پر فائرنگ کی گئی۔ مصدوم کے مقام پر بلوچ راجی مچھی کے قافلے کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان پر فائرنگ کی گئی اور بسوں کے شیشے توڑ دیے گئے۔ اس سارے عمل سے بلوچ راجی مچھی کا احتجاج پورے بلوچستان میں مزید مستحکم ہو گیا۔ آج بھی کوئٹہ میں بلوچ راجی مچھی پر گوادر میں کریک ڈاؤن کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ بلوچ راجی مچھی کے دوران اب تک 4 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اس مچھی کا اعلان بلوچ لاپتہ افراد کے لیے مؤثر طور پر آواز کس طرح اٹھایا جائے باہمی مشورہ کرنا ہے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ بلوچ لاپتہ افراد کے خاندانوں کا کہنا ہے کہ اس وقت بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک توانا آواز ہے اور متاثرین کا بلوچ یکجہتی کمیٹی پر امیدیں وابستہ ہیں۔ سائرہ بلوچ انہی متاثرین میں ایک ہیں جن کے گھر سے 3 افراد لاپتہ ہیں۔ میرا نام سائرہ بلوچ ہے اور میرا تعلق خوزدار بلوچستان سے ہے۔ اس وقت میرے خاندان سے 3 فرد لاپتہ ہیں جن کے بازیابی کے لیے ہم نے مختلف طریقوں سے جدوجہد کی ہے اور کرتے آ رہے ہیں، اور ہمیں BYC سے بہت سی امیدیں ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے عملی طور پر بھی BYC کے لیے کام کی ہے ایز اے فیملی، اور خوزدار قافلے کی راجی مچھی کے لیے میں نے قیادت کی تھی۔ شروع میں 17 جولائی کو جب ہم چاکنگ کر رہے تھے پرامن طریقے سے تو FP نے ہمیں حراست میں لیا اور 5 گھنٹے بعد عوامی مزاحمت کی بنا پر ہمیں چھوڑا گیا، اور اس کے بعد ہمارا قافلہ خوزدار سے 27 جولائی کو نکلا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود ہم بڑی مشکل سے تلار تک پہنچے۔ تلار میں مطلب جو منظر ہم نے دیکھا وہ قابل بیان نہیں ہے، اور عوام وہاں پہ بہت سارے قافلے تھے، جہاں تک نظر جاتی تھی روڈ پر سڑک پر صرف گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی، لوگ تھے، اور آگے سے فوج تھی۔ جو تلار کا چیک پوسٹ ہے وہاں پہ ایک کنٹینر گرایا گیا تھا اور اس کے اوپر بھی فوجی تھے، سائڈ پہ بھی فوجی، اور جو کوئی بھی چاہے بچہ ہو، فیمیل ہو یا میل، جو کوئی بھی آگے جانے کی کوشش کرتا تو اس پر فائرنگ کی جاتی تھی اور لاٹھی چارج۔ وہاں سے آگے جانا بالکل ناممکن تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کو بے دردی سے مارا جا رہا تھا۔ ہمارے سامنے ایمبولینس میں کئی لوگوں کو لے کر ہاسپٹل لے کر گئے۔ میں نہیں جانتی کہ ان میں کتنے شہید ہوئے، کتنے بچے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو لے جایا گیا۔ تو وہاں پر وہ ایک ویرانی سی جگہ تھا، وہاں پہ نہ پینے کی سہولت، پانی، اور شدید گرمی کے باعث لوگ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو رہے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے کئی گھنٹے وہاں پر انتظار کیا، لیکن آگے جانے نہیں دے رہے تھے، اس وجہ سے ہمیں واپس ہونا پڑا۔ جب ہم واپس جا رہے تھے تو پیچھے سے بھی فوج کھڑی تھی، بھاری نفری فوج کی،
اور وہ پیچھے سے لوگوں کو حراست میں لے رہے تھے. بہت سے لڑکوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ہم نے باقاعدہ 22 لڑکوں کو یا اس سے بھی زیادہ ہم نے بچانے کی کوشش کی, اور ان کو بچایا بھی ہم نے. تو وہاں میں ایک گاڑی کے سامنے کھڑی ہوئی جس میں لے جایا جا رہا تھا ان لڑکوں کو, تو ایف سی والے نے دوسرے کو کہا کہ اس کے اوپر سے گاڑی کو لے کر جاؤ. وہاں پہ بالکل بھی یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ ایک فیمیل ہے میل ہے, بس مارتے جا رہے تھے اور گالیاں دیتے جا رہے تھے کہ دہشت گردوں, اور بھی بہت سے عجیب عجیب گالیاں ہمارے لیے استعمال کی جا رہی تھی. تو ہم نے ان لڑکوں کو بڑی مشکل سے بچایا, اور ایف سی والوں نے اپنی فیمیلز کو بلایا, ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ڈنڈے دیے اور ان کو کہا کہ ان فیمیلز کو مارو اور سائڈ کرو. وہاں پہ گاڑیوں کو رکنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا اور لڑکوں کو حراست میں لیا جا رہا تھا. اس کے بعد ہمیں واپس ہونا پڑا, اور تنار کا جو ماحول تھا وہاں پہ ظاہری طور پر نسل کشی کی جا رہی تھی. ہم نے جو دیکھا وہاں پہ ہم نے فوجیوں کی نظر میں صرف اپنے لیے نفرت دیکھی, اور ہم نے سوال بھی کیا کہ ہمیں گوادر کیوں جانے نہیں دیا جا رہا, ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. تو وہ ہمیں بس دہشت گرد کہہ رہے تھے اور سائڈ کر رہے تھے کہ تم لوگ گوادر نہیں جا سکتے. 2023 میں تربت میں سی ٹی ڈی کا بالاچ بلوچ کو غیر قانونی حراست میں لینے اور فیک انکاؤنٹر میں مار دیے جانے کے بعد ایک طویل اور پرزور لانگ مارچ کا آغاز ہوا, جو تربت سے ہوتا ہوا کوئٹہ اور ایک ہفتہ دارالحکومت کوئٹہ میں مظاہرے کے بعد اسلام آباد کی طرف رخ کر گیا, جسے اسلام آباد داخلے پر ٹٹرتی سردیوں میں واٹر کیننگ, شیلنگ اور خواتین و بچوں پر تشدد کر کے انہیں گرفتار کیا گیا. یہ احتجاجی مظاہرہ اسلام آباد پریس کلب میں 44 دن تک جاری رہا, جو بالاچ کے جعلی مقابلے کے مار دیے جانے کی انکوائری و لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا تھا, وہ پورے نہیں ہو سکے. یہ مظاہرہ متحرک بلوچ سوشل ایکٹیوسٹ مہرنگ بلوچ کی سربراہی میں جاری رہا. بالآخر ان کو انصاف کے بجائے مایوسی کے ساتھ شہر اقتدار سے لوٹنا پڑا, جس کے بعد سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا قیام باقاعدگی سے عمل میں لایا گیا اور آرگنائزنگ باڈی تشکیل دی گئی. یاد رہے, بالاچ بلوچ کے قتل کے بعد سے ہی بلوچ یکجہتی کمیٹی متحرک رہی ہے, اور لاپتہ افراد کے معاملے میں لانگ مارچ کا سربراہی بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی. یاد رہے, بلوچ یکجہتی کمیٹی اس سے قبل بھی لانگ مارچ میں متحرک رہی ہے. ہم نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ممبر بیبر بلوچ سے پوچھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا راجی مچھی کے خلاف ریاستی کریک ڈاؤن کے بعد اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. میرا نام بیبر بلوچ ہے, میرا تعلق بلوچ یکجہتی کمیٹی سے ہے. جی, بی وائی سی کا اگلا لائحہ عمل یہ ہے کہ اب ہمارے مذاکرات جو ہیں گوادر میں ڈاکٹر مارنگ کی قیادت میں چل رہے ہیں. جیسے وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں, ہمارے تمام جو ہے مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے, تو ہم اپنے تمام جو ہے دھرنے جو بلوچستان بھر میں جاری ہے وہ ختم کر دیں گے اور اعلان کر دیں گے. اس وقت بی وائی سی لاپتہ افراد کے لیے ایک مؤثر آواز بنی ہے. لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے پوری بلوچستان سے. ہمارا اگلا لائحہ عمل بھی یہ ہوگا کہ جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں, چاہے وہ کہیں سے بھی اٹھائے گئے ہوں, کسی نے بھی اٹھایا ہے, ان کے لیے ایک مؤثر آواز جو ہے بلند کرے تاکہ ان کی جلد سے جلد بازیابی ہو سکے. وائس فار مسنگ پرسنز کے کوارڈینیٹر نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ مئی کے مہینے میں تقریباً جو آرگنائزیشن کے ساتھ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں وہ تقریباً 55 کے قریب ہیں. حالات وجوہات سب کے سامنے ہے. جو پاکستانی ریاست ہے یا جو پاکستانی ریاستی ادارے ہیں وہ بلوچستان کے مسئلے کو شروع ہی دن سے سیکورٹی کا مسئلہ قرار دے کر ملکی سلامتی کے نام پر بلوچستان سے لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کر
जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला कहा बलूचिस्तान गया से कि आलांगो का इधर कहना है कि 6,000 बलूचिस्तान लोग में लापता कोई हैं। अफराद लापता नहीं है। 6,000 लोग बलूचिस्तान से लापता हूँ। बहुत एक बंदा बड़ी बात है। हर दिन पहाड़ों पर जो लोग कार्रवाई करते हैं, मच में इतने लोगों ने कार्रवाई किया, नोशकी में इतने लोगों ने कार्रवाई की, ग्वादर में इतने लोगों ने कार्रवाई की, ये कौन लोग हैं? ये आसमान से गिरे?